یا وہ ایسے رشتہ داروں میں گھرے ہوئے ہیں کہ جو بدعقیدہ ہیں. یہ ساری بات مقام خطاب پر غور کرنے سے آئے گی. اور غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یا عنوان پہ ہماری توجہ نہیں جاتی، یا خاکہ سازی نہیں کر پاتے، کچھ پہلو رہ جاتے ہیں، یا مقام خطاب پہ ہماری توجہ نہیں جاتی. تو تین چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں. عنوان، پھر دوہرا رہا ہوں، عنوان، دوسرے نمبر پہ خاکہ سازی، سارے پہلو آ جائیں، کوئی پہلو رہنے نہ پائے. اور تیسرے نمبر پہ مقام خطاب، کہ آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کا اثر و رسوخ کیسا ہے، آپ کو بلانے والے کون ہیں، بلانے والا عالم ہے یا محلے کی کمیٹی ہے، یا ویسے محلے کے شہر کے شوقین نوجوان ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا عظمت صحابہ پہ بیان کے لیے، وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کو ختم نبوت کے لیے بلایا. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں گے، کامیاب مقرر اور خطیب بن کے سامنے آئیں گے. چوتھی چیز کیا عرض کی تھی کہ عوام کے نفسیات پر غور کریں. جب آپ کو تقریر کا موضوع بھی پتہ چل گیا اور آپ کو مقام خطاب کا علم بھی ہو گیا، خاکہ سازی بھی کر لی، پہلو آپ کے سامنے ہو گئے، اب مجمع کی نفسیات کا خاصا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان باتوں پہ غور کرنے سے، عنوان، مقام خطاب اور خاکہ سازی سے، کہ آپ کے مخاطبین کس طرح کے لوگ ہیں، جن سے آپ نے خطاب کرنا ہے وہ لوگ کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو سامنے رکھ کر آپ اب کیا کریں گے، جتنے پہلو بنائے تھے نا ان میں سے کچھ پہلوؤں کو رکھنا پڑے گا، کچھ کو حذف کرنا پڑے گا، حد بندی ہو جائے گی. پہلے سارے پہلو آپ لکھیں، آپ سارے پہلوؤں پہ غور کر لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر بات کرنا ضروری نہیں ہوتی ہے، ہر بات کا ہر موقع نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ سیاستدان ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جھوٹ تو نہیں بولا، ہاں یوں ہوا ہے کئی بار کہ میں نے سچ کو بلا ضرورت نہ کہا ہو. بات سچی ہے لیکن بلا ضرورت نہیں کہی. کیسی بات ہے، کیسا جواب دیا؟ سچ ہے لیکن بلا ضرورت نہیں کہا. تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا. کیسی تعبیر کی؟ ہر بات ہر جگہ پہ کہنے والی نہیں ہوتی ہے. لہذا آپ کیا کریں گے، جتنے پہلو آپ نے خاکہ سازی میں لکھے تھے اب ان میں حد بندی ہو جائے گی. اور حد بندی ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ خاکہ سازی میں جو جو پہلو لکھے ہیں ان میں سے کون سے پہلو میں نے اس مقام پہ جا کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق بیان کرنے اور کر سکتا ہوں. اب ہم پچھلے دنوں گئے اپنے وطن میں، ضلع سیالکوٹ کے بعض گاؤں میں، وہاں سارے قادیانی تھے. اب وہاں ختم نبوت کے بیان کا انداز اور ہوگا دعوت کے روپ میں. اور جہاں مرزائی نواز ہوں گے یا مرزائی مسلمان مرزائیت کی طرف جا رہے ہوں گے، وہاں ان کو بچانے کے لیے مرزائیت سے نفرت دلانا ہوگی. اور جہاں مرزائی بھی آپ کو سننے آئے بیٹھے ہیں وہاں کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو ان پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوگا جو دعوتی پہلو ہوں گے. کہیں پر اصلاحی پہلوؤں کو، میری بات آپ سمجھ رہے، کہیں پر دفاعی پہلوؤں کو. یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا. پہلو پہلے سارے لکھیں لیکن بعد میں نفسیات پہ غور کرنے کی وجہ سے پہلوؤں میں حد بندی ہو جائے گی. آج وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ آج خشک سبق ہو رہا ہے، خشک نہیں ہو رہا. یہ آپ کی پوری تربیت ہو رہی ہے کہ خطاب کیسے کرنا ہے. اور پھر خطیبوں کو سننا، آپ کسی بڑے خطیب کو سنیں، آپ دیکھیں گے، کریں گے، کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں کہ وہ خطیب کس طرح اپنے عنوان کی طرف آتا ہے اور عنوان کو کھولتا ہے، اور کس طرح نفسیات، موقع، محل اور جناب مقام خطاب، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ خطاب کر رہا ہے. یہ اللہ آپ کو بھی صلاحیت دے گا. کاغذ قلم کے استعمال کے بغیر آپ کے اندر یہ چیز صلاحیت اور استعداد کے طور پہ ودیت ہو جائے گی، ڈیولپ ہو جائے گی، اتر جائے گی انشاءاللہ. لیکن پہلے اصولوں کی پابندی. تو میں نے کتنی باتیں عرض کر دی؟ عنوان کے بعد خاکہ سازی، اور پھر مقام خطاب، اور پھر چوتھے نمبر پہ عوام کے نفسیات. ٹھیک ہے جی. اب ہوتا کیا ہے، اگر عوام شہری ہے تو آپ کو جو آپ کی تقریر کے علمی پہلو ہیں ان کو رکھنا ہے، اور جو دیہاتی پہلو ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے. اور عوام دیہاتی ہے تو دیہاتی پہلوؤں کو، دیہاتی مثالوں کو سامنے رکھنا ہے. شہری پہلو جو علمی اور دقیق پہلو ہیں وہ چھوڑ دینے ہیں. لیکن ایک تکنیک کی بات عرض کرتا ہوں
شہر میں تقریر کرتے وقت علمی گفتگو ہو، سنجیدہ گفتگو ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایک دو ضرور پہلو ایسا رکھیں جو دیہات اور مضافات سے تعلق رکھتے ہوں، عوامی اس میں ایک دو مثالیں ایسی ضرور دے دیں۔ اور اسی طرح دیہات میں تقریر کر رہے ہیں، بالکل آسان عام فہم دیہاتی اسلوب میں ہو، لیکن اس میں ایک دو علمی پہلو ضرور رکھیں، اس لیے کہ شہروں کے لوگ دیہاتوں کو جاتے رہتے ہیں اور دیہاتوں کے لوگ شہروں کو آتے رہتے ہیں، تو آپ کے سننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ ایک دو پہلو دونوں جگہ پہ ضرور ایسے رکھنے چاہیے، شہری ماحول میں دیہاتی اور دیہاتی ماحول میں شہری، کوئی سنجیدگی اور علمی والی بات درمیان میں گفتگو میں کر دینی چاہیے۔ اور ویسے بھی آج میڈیا کا دور ہے، علم اور سنجیدگی اور یہ دلائل دیہاتوں تک بھی پہنچ چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کتنی دقیق اور پیچیدہ اور مشکل بحثیں دیہاتوں تک پہنچ گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں اپنا آواز کٹ ہو گئی وقت کتنا ہے، آپ کا وقت ہے آدھا گھنٹا۔ آپ کے سامنے عنوان بھی آ گیا، سازی بھی آ گئی، یعنی سارے پہلو آ گئے اس عنوان کے۔ پھر مقام خطاب اور نفسیات کی وجہ سے ان میں سے کچھ پہلوؤں کو آپ نے چن لیا کہ ان پہلوؤں پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، اتنی بات ہو گئی۔ اب آئیے اس کے بعد تقریر کے مواد کا حصول کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو سبق میں پڑھا چکا ہوں، تھوڑی سی اس میں بات ہم نے ایڈ کرنی ہے۔ نہیں آیا ساتھی، کیا لکھ رہا ہے؟ اب کوئی میسج آیا؟ اچھا جی، اب یہ شروع میں آپ کو باتیں عرض کر دی جو سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب تقریر کے آگے تیاری شروع ہو رہی ہے، تقریر کا مواد کا حصول کیسے کرنا ہے۔ سوچنے کی باتیں کتنی تھی؟ عنوان سوچ لیا، مقام خطاب سوچ لیا، خاکہ سازی کر لی، چوتھے نمبر پہ نفسیات کو سوچ لیا کہ نفسیات کیا ہو سکتی ہیں، غور کر لیا، اور پانچویں نمبر پہ اپنا وقت کتنا ہے یہ بھی سوچ لیا کہ میرا وقت بیان کا 20 منٹ ہے۔ ہاں جی، میرا وقت بیان کا 20 منٹ ہے، یہ آدھا گھنٹہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی اسی بات پہ رہیے گا کہ آدھا گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ ہے۔ اسٹیج سیکرٹری نے جیسے کان میں بتانا ہوتا ہے یا پہلے جب پروگرام سے پہلے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اتنا وقت آپ کا بیان ہوگا، اور بندہ مشہور خطیب بن جائے تو اس کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں سے فلاں وقت تک آپ کا بیان ہو جائے گا۔ پھر ہم اس وقت سوچ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت ملے گا پھر مجھے کون سی گفتگو کرنی ہے، آخر میں وقت ملے گا تو آخر میں ظاہر ہے ذمہ داری کی باتیں اور آخر میں قائدانہ باتیں اور آخر میں آخر لے جانے والی ذہن سازی اور نظریات کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ بہرحال جیسے جیسے آپ چلیں گے انشاءاللہ آسانی ہوتی رہے گی۔ اب آگے آئیں، اس کے بعد تقریر کے مواد کا حصول کیسے کرنا ہے۔ تین چیزیں: مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات۔ آئیے جی، اب فٹ کرنا ہے۔ پچھلی 5 باتوں کو میں پھر دوہرا دوں گا، وہ سوچنے والی ہے، اب یہ اگلی باتیں عملاً کرنے والی ہیں۔ مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات۔ آپ کی تقریر کا مواد ان تین چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے: ایک مطالعہ، دوسرا مشاہدہ، تیسرا تبادلہ خیالات۔ بھئی مطالعہ کر کے کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کر کے کیا صرف ذہنی عیاشی، کیا صرف ذہنی تفریح کے لیے مطالعہ کرنا ہے؟ نہیں، حاصل مطالعہ کو نوٹ کرنا ہے۔ یہ لکھی آگے، حاصل مطالعہ کو نوٹ کرنا ہے۔ مشاہدہ کیا کرنا ہے؟ مشاہدے سے نتائج اخذ کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ تبادلہ خیالات کر لیا تو تبادلہ خیالات سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تقریر میں؟ اہم پوائنٹ تبادلہ خیالات کے درج کر لیں۔ تو مطالعہ کر کے حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اشارات، دیکھیں، مطالعہ کر کے حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے۔ تو مطالعہ کر کے دائیں طرف کہا اور ایک بائیں طرف، یعنی نتیجہ کیا ہوگا؟ حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مشاہدہ سے نتیجہ اخذ کرنے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ تبادلہ خیالات کے اہم پوائنٹس آپ نے درج کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ ہمارا عنوان ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کے موضوع پر ہمارا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، مشاہدہ بھی ہونا چاہیے، تبادلہ خیالات بھی ہونا چاہیے۔ مطالعہ ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے
جتنی کتابیں ہیں ان میں سے جو کتاب ہمارے پاس ہم نے اس کی فہرست کو دیکھنا ہے، فہرست میں سارے پہلو موجود ہوں گے. پھر وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے خاکہ سازی کے بعد مقام خطاب، پھر عوام کی نفسیات، پھر اپنی تقریر کا وقت، پھر اس اعتبار سے پہلوؤں کا چناؤ. سمجھ آ گئی ہے؟ کتاب کی فہرست دیکھ کے اس اعتبار سے پہلوؤں کا چناؤ آپ جب کریں گے. اب تقریر کی ہماری تیاری ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم مطالعہ، پھر مشاہدہ کی باتیں، پھر تبادلہ خیالات. اب ان کو سیٹ کیسے کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے، یہاں نہیں خلط ملط ہو جائے، اس لیے میں پہلے بتا دیتا ہوں. مواد جب جمع ہو جائے نا، جمع شدہ مواد کو پھر ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. ان میں سے ایک کو ابتدائیہ کہتے ہیں، دوسرے کو وسطانیہ کہتے ہیں، تیسرے کو اختتامیہ کہتے ہیں. یوں پوری تقریر بن جاتی ہے. میں نے آپ کو سوچ سے لے کر تقریر کرنے تک کا یہ سفر بڑے آسان لفظوں میں کرا دیا ہے. 5 چیزوں کو سوچنا ہے، آگے 3 چیزیں ہمارا مواد ہونی چاہیے. اس مواد کو پیش کرنے کے لیے پھر 3 حصے ہیں، ابتدائیہ، وسطانیہ، اختتامیہ. یہ پورا آپ کو عوامی اور مجلسی تقریر تیار کرنے کا خلاصہ میں نے بتا دیا. اب آئیں ذرا تقریر کا مواد. 3 چیزیں: مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات. مطالعہ، حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے. اب دیکھیں میں نے ادھر اشارہ کیا، مطالعہ، حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے، یوں چلا گیا ہوں. یہ آسان طریقے سے بات کو سمجھانا اشارات کے ذریعے ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ادھر اشارہ تھا مطالعہ، حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے. یہ کام میں اس ہاتھ سے بھی کر سکتا ہوں، مطالعہ، حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے. یہ کام میں دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتا ہوں، مطالعہ، حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے. تو دایاں ہاتھ ہو، بایاں ہاتھ ہو، دونوں ہاتھ ہو، اس سے ہم نے یہ کام لیا ہے. اور ہاتھوں کو کھولیں، گفتگو میں ہاتھ آپ کے کھلیں گے، چلیں گے. آپ گفتگو میں اس کی مشق کریں. یہ فطری اور قدرتی اشارات محسوس ہوں گے، تکلف والے اشارے نہیں لگیں گے. یہ آپ کو کوئی مصنوعی اشارے نہیں لگیں گے، بلکہ دیکھنے والا خود سمجھے گا کہ بھائی یہ اس کا اندر بول رہا ہے، اس کی اور جیسے اللہ نے فہم دی ہے ایسے اس کو اشارات بھی عطا کی ہے. بات سمجھ رہے تاکہ اشارات بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے. دیکھیں میں نے کہا ساتھ ساتھ ہوتا جائے تو میری انگلی یوں گھومی ہے، پتہ نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ایسے گھمائی ہے میں نے. ساتھ ساتھ ہوتا جائے تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ساتھ ساتھ ہوتا جائے، ٹھیک ہے. یہ اشارات اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں، اللہ آپ سے بہت زیادہ کام لے گا. ہم اب تلواریں تو چلا نہیں سکتے، تو علماء کے ہتھیار بھی یہ اشارے ہوتے ہیں تقریر میں. سمجھ آ گئی ہے؟ مومن کے لیے بہار اور کافر کے لیے تلوار. میں ان اشاروں کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں، مومن کے لیے بہار اور کافر کے واسطے تلوار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، مطالعہ کا حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے، مطالعہ حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے. اور مشاہدہ کے نتائج اخذ کرنے ہیں، اور تبادلے خیالات کے اہم پوائنٹس درج کرنے ہیں. آئیے مطالعہ کی طرف. موضوع کا علم جب آپ کو ہو گیا تو آپ مطالعہ شروع کر دیں گے، سیدھی سی بات ہے. اور مطالعہ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. بعض لوگ ذہنی تفریح کے لیے بس پڑھ لیتے ہیں، نیٹ سے کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں. او بھائی، نیٹ سے جو چیز پڑھی ہے اس کو ذہن کے ایسے خانے میں بٹھا دو کہ یہ میں نے توحید پر کہیں سے بات پڑھی تھی، وہ وہاں چلی جائے. جب توحید کی آپ تقریر تیار کر رہے ہیں وہ اسی فولڈر سے نکل آئے. اس طرح مطالعہ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. مطالعہ آپ ظاہر ہے کہ موبائل سے کریں گے تو ذہن میں محفوظ رکھیں گے نا، یا کسی جگہ اس کا سکرین شاٹ لے لیں. بہرحال مطالعے کو ضائع ہونے سے بچائیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت علامہ شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بھی استاد رہے اور پھر یہاں پاک میں تشریف لائے اور اللہ نے بڑا نوازا. علامہ شمس الحق افغانی وہ عظیم ہستی ہیں جو فرماتے تھے ہم نے اپنے استاد علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم کو ایسے پیا ہے کہ جیسے گرمی میں پیاسا شربت کو پیتا ہے. ہم نے انور شاہ کشمیری کو پی لیا ہے، ان کے سارے علوم کو اندر ہم نے سمو لیا ہے. وہ علامہ شمس الحق صاحب افغانی فرماتے تھے میں مطالعہ 3 طرح سے کرتا ہوں اور 3 قسموں پہ میرا مطالعہ ہوتا ہے. ایک فہم کے لیے، دوسرا افہام کے لیے، تیسرا تسہیل افہام کے لیے. پہلا فہم، خود سمجھنے کے لیے. دوسرا مطالعہ میرا ہوتا ہے دوسری بار کہ آگے کیسے سمجھانا ہے، افہام کے لیے. اور تیسرا مطالعہ میرا ہوتا ہے تیسری بار
تسہیل افہام کے لیے کہ آگے آسان کیسے سمجھانا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. ایک ہے فہم اپنا سمجھنا، ایک ہے افہام آگے سمجھانا، اور تیسرا ہے تسہیل افہام کے آسان ترین لفظوں میں آگے اس مطالعہ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں. دیکھیے بھائی، آپ مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ میں آپ ایک بات مضمون آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آیا، ایک صفحے میں یا آدھے صفحے میں ہے، وہ سمجھ میں آیا تو اس کو سمجھنے کے بعد توقف کریں اور سوچیں کہ مجھے کچھ مضمون اور اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. جتنا میں نے پڑھا ہے توقف کریں. مطالعہ کے درمیان ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ فہم آ گیا، فہم کے بعد پھر بندہ سوچتا ہے کہ افہام آیا، افہام کے بعد پھر تسہیل افہام. تو یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے ذہین تھے، علامہ شمس الحق افغانی، تو صرف اپنی ذہانت پہ بھروسہ نہیں کرنا، محنت بھی ساتھ کرنی ہے. اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی اور ساتھ محنت کا جذبہ بھی عطا کیا تھا، پھر اللہ نے قبولیت عطا کی. اب کیا کریں گے؟ مطالعہ میں قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، حیات الصحابہ ہے، بزرگان دین کے واقعات ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے حالات ہیں. یہ ساری کتابیں مل جاتی ہیں. مطالعہ میں ایک خطیب کو ہر چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن مطالعہ کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو بر وقت استعمال کرنا بھی اسے آتا ہو. ابھی تو میں مطالعہ پر بات کر رہا ہوں نا، مشاہدہ پہ آگے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو مطالعہ میں کتنی بات میں نے کہہ دی کہ فہم، افہام اور پھر تسہیل افہام. آپ کو بتا دیا کہ آپ کتاب کی فہرست کو پڑھ لیں گے نا، آپ کو ڈھنگ آ جائے گا کہ آپ نے کون سی چیز کہاں سے اٹھانی ہے. کتاب کی فہرست کو لازمی دیکھ لیا کریں، اس میں سرخیاں موجود ہوتی ہیں. اللہ اکبر. جو پڑھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. جو پڑھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، نہیں پڑھو گے آگے نہیں بڑھ سکو گے. خطیب کی خطابت کو زنگ لگ جاتا ہے جب مطالعہ نہ کرے، اور اس کی خطابت سدا بہار رہتی ہے جب وہ زبان، بیان، اشارات کے ساتھ ساتھ مطالعہ نیا کرنے کا عادی ہو. روزانہ خوراک کی طرح مطالعہ کریں. دیکھیں، ٹائمنگ مینجمنٹ ہونی چاہیے. کھانے کا وقت ہے، پینے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، موبائل چلانے کا وقت ہے. ہر چیز کو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے اکابر کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خطابت اور بیان اور مطالعہ کے لیے ہمارے ٹائم میں الگ وقت ہونا چاہیے. ہمارے ٹائم ٹیبل میں باقاعدہ مطالعے کی الگ ہماری ترتیب بنی ہوئی ہونی چاہیے. میرے ایک عزیز بھائی نے گروپ میں میسج کیا تھا کہ مجھے جذبہ ملا تو میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا ہے. بڑی خوشی ہوئی. سردیوں کی راتیں اور لمبی راتیں ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. مطالعہ بھی. رات کسی نے سوال کیا تھا کہ مطالعہ کرتے کرتے اگر نیند آ جائے، تو میں نے جواب دیا تھا، کسی کو یاد ہوگا کہ کرتے کرتے اگر نیند آ جائے تو جو کیا ہے اب تک اس کو سوچتے سوچتے سو جائیں. سبحان اللہ. خواب بھی اچھے آئیں گے اور سوچتے سوچتے نیند بھی بڑی آسانی سے آ جائے گی. تو جتنا کیا ہے اس کو سوچتے سوچتے سو جائیں. ٹھیک ہے. مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں. جیسے بھوک لگتی ہے نا انسان کو اور جسم طلب کرتا ہے پانی کو، کھانے کو، ایسے ہی آپ کا دل اور دماغ مطالعہ کو طلب کرے. مطالعہ کی عادت بنائیں. اور مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ایک بڑا عجیب ڈھنگ ہے کہ پچھلے سبق کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اگر آپ مسلسل مطالعہ کرتے ہیں نا تو پچھلے سبق کا، پچھلے جو 2-3 صفحات ہیں ان کا اعادہ کچھ نہ کچھ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہمارے بعض ساتھی اب میسج کر رہے ہیں یا کریں گے کہ یاد نہیں رہتا جی. تو یاد کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ جو چیز یاد کرنی ہے اس کو ذرا مطالعہ کرتے اونچا پڑھ لیا کریں. بول کر پڑھیں گے وہ چیز زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گی. کسی خاص جملے کو، کسی خاص شعر کو، کسی خاص اقتباس کو، کسی خاص پیراگراف کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بول لیں. اور آپ کو تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہم خطابت کی طرف لے آئے، جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ اس کی خطابت شروع کر دیں، اس کی تقریر شروع کر دیں، اس پیراگراف کو بیان کرنا شروع کر دیں. اچھا جی. اب کتابوں پہ نشان لگائے جا سکتے ہیں. پی ڈی ایف میں یہ کام نہیں ہوتا، موبائل پہ یہ کام نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں کتابیں اپنی ہوں اور
ہر مہینے میں اگر آپ ایک کتاب بھی نئی اپنی لائبریری میں اضافہ کرتے رہیں تو سال میں 12 کتابیں تو نہیں آ سکتی ہے نا. لیکن کتاب وہی جو ہمارے اساتذہ میں درسگاہوں میں اصول بتاتے ہیں نا کہ مصنف کو بعد میں دیکھو، مصنف کو پہلے دیکھو. تو کتاب سے پہلے مصنف کو دیکھو کہ کس کی لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا اس دور میں آپ مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ PhD لندن، اگر حضرت کی کتابیں آپ پڑھ لینا تو معقولات منقولات دونوں، پھر جدید قدیم دونوں کا حسین امتزاج ہے. چونکہ وہ دیوبند کے فاضل تھے اور ساتھ ساتھ PhD لندن تھے. اچھا جی، ساتھ ساتھ حضرت کے جدید اور قدیم علوم دونوں پہ اللہ نے انہیں مہارت دی تھی، اور معقولات اور منقولات دونوں. تو فتنوں کے حوالے سے حضرت علامہ صاحب کی کتابوں کو اگر پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا تو باقی سارے اکابر کی کتابیں سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گی کہ بات کو کیسے کیا جاتا ہے، لفظوں کا چناؤ کیا چیز ہوتا ہے، اور دلائل، اور پھر ان دلائل کا پیش کرنا کیسے ہوتا ہے، استنباط کیسے ہوتا ہے. یہ آپ کو علامہ صاحب کی کتابوں سے ذوق ملے گا. حضرت علامہ صاحب کی کتابیں ماشاءاللہ 40 تک ہیں، اور پھر میں انشاءاللہ گروپ میں بھی ذکر کر دوں گا. میری 15 سالہ حضرت کی جوتیاں اٹھانے کی خدمت کی توفیق اللہ نے بخشی ہے. 15 سالہ رفاقت، معیت، محبت، ان کی دعائیں، اور بہت شفقتوں سے نوازا. اور یہ کورس شروع کرانے والے بھی آپ ہیں. حضرت علامہ خالد محمود صاحب وہ تھے، اللہ حضرت سید طولہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے کوئی فتنہ عصر کے وقت جنم لے، نیا فتنہ اٹھے. جیسے یہ ہمارے وطن میں ایک مرزا جیلوی ہے، ایک نیا فتنہ ہے. غامدی ایک فتنہ ہے. ایک نیا فتنہ اٹھے، اگر علامہ خالد محمود کو بتا دیا جائے یہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے دلائل سے اس فتنے کا کلا کما کر سکتے ہیں. یہ شاہ جی کا جملہ ہے، سید طولہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے. علامہ ان کے نام کا حصہ بن گیا. جیسے آج شیخ الحدیث کہا جائے تو مراد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ہوتے ہیں. علماء کی مجلس میں اگر علامہ کہا جائے تو مراد حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں. اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برسائے. بہرحال آپ مطالعہ کریں اور مطالعہ کی کوشش فرمائیں، مطالعہ کو اپنی خوراک اور غذا بنا لیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے. اور جتنے بڑے اور کامیاب لوگ ہیں نا، یاد رکھیں ان کو بعد میں بھی زمانہ طالب علمی کا مطالعہ کام آتا رہا. زمانہ طالب علمی میں کوٹ کوٹ کر ڈٹ کر مطالعہ کیا ہوا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد خود فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10,000 کے قریب تک کی کتاب پڑھ رکھی ہے، 10,000 کتاب کا مطالعہ کر رکھا ہے. بعد میں جب مطالعہ انسان کی غذا اور خوراک بنا ہوا ہو نا، تو بعد میں آپ کو پتا ہے خوراک جوانی میں لگتی ہے، بچپن میں لگتی ہے. بعد میں تھوڑی سی خوراک بھی زندہ رہنے کے لیے کافی ہوتی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے، بعد میں حضرات مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن زمانے طالب علمی میں اتنا ڈٹ کر مطالعہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں تھوڑا سا بھی کتاب کو دیکھنے سے بہت سارے پہلو اور فولڈر کھل جاتے ہیں، اور ان کے لیے بات کرنا، سمجھنا، اس پہلو کو لینا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطالعہ، حاصل مطالعہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. کتاب کے شروع میں صفحہ نمبر لگا لیں، فہرست پر نشان لگے ہوں، یا اپنا ایک بین السطور اور حاشیہ. ہماری اگر آپ کتابیں دیکھیں تو ہمارے بین السطور حاشیے لگے ہوتے ہیں. مطالعہ کرتے وقت قلم آپ کے ساتھ ہو، کاغذ آپ کے پاس ہو، تب مطالعے کا مزہ ہے. حاصل مطالعہ نوٹ ہوتا جائے، چاہے وہ ادھری کتاب کی سائڈ پہ تھوڑا سا اشارہ دے دیں، یا آپ اپنی نوٹ بک میں یا ڈائری میں. حاصل مطالعہ بہرحال آپ کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کا نچوڑ نکالنا بھی آنا چاہیے، خلاصہ نکالنا بھی آنا چاہیے کہ اس مطالعہ سے میں کیا سمجھاؤں. یہ کیسے ہوگا؟ مفہوم وہی رہے، الفاظ آپ کے اپنے ہو. مفہوم وہی رہے، الفاظ آپ کے اپنے ہو. آگے آئیے جی. تقریر کے مواد کا ایک حصہ مطالعہ. دوسرا یہ فرما رہے ہیں کتب کا نام بھی بتا دیں. حضرت علامہ صاحب کی معروف ترین کتاب مطالعہ بریلویت 10 جلدوں میں ہے. معیار صحابیت ہے، تجلیات آفتاب ہے، 4 جلدوں میں مطالعہ قادیانیت ہے. اسی طرح حضرت علامہ صاحب کی 2 جلدیں ہیں آثار التنزیل. یہ سارا قرآنیات پہ عجیب لٹریچر ہے. قرآنیات پہ جتنے پہلو ہو سکتے ہیں نا قرآن پہ، وہ سارے آثار التنزیل میں آگے 2 جلدوں میں. آثار الحدیث، حدیث کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں
آپ یوں سمجھیں کہ بڑی سے بڑی کتاب اور حدیث کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب، سب کا استحضار رکھ کے حضرت نے جو کچھ حدیث کے پہلوؤں میں آ سکتا ہے، پہلے جو اعتراضات ہو چکے ہیں، آئندہ جو ہو سکتے ہیں، حضرت پہلے اس کا گویا کہ جواب دے گئے آثار الحدیث 2 جلدوں میں، ساری حدیثی جتنی ضروریات اور پہلو ہے۔ اسی طرح آثار التشریح 2 جلدیں ہیں، جتنے قانون اسلامی اور فقہ اسلامی کے حوالے سے مباحث اور پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ آثار الاحسان 2 جلدوں میں، یہ پورا نصاب ہے، حضرت علامہ صاحب نے بنایا تھا سکول کالج یونیورسٹی والوں کو دین سکھانے اور دین پڑھانے کے لیے۔ آثار الاحسان تصوف پر جتنی مباحث ہو سکتی ہیں وہ ساری اس میں آ گئی ہیں۔ یہ آپ کو میں نے مختصر سا بتایا، چھوٹے چھوٹے پھر کتابچے بھی ہیں حضرت علامہ صاحب کے۔ اسی طرح 12 احادیث ہے، 12 مشہور احادیث جن پہ روافض کا اور اہل سنت کا مارکا لگتا ہے۔ اسی طرح عصر حاضر پر علم حدیث پہ ہونے والی جدید مشقیں، جتنوں نے بھی حدیث پہ ظلم ڈھایا ہے علم حدیث پر، ان سب کا اس میں حضرت نے دلائل سے جواب دیا ہے۔ بہرحال بڑی عجیب کتابیں ہیں، معیار صحابیت بڑی عجیب ہے۔ ابھی جب ہمارا سبق آئے گا کل یا پرسوں آیات الصحابہ پہ، انشاءاللہ آپ کو اس کے چند گھونٹ ہم پلائیں گے معیار صحابیت کے کہ حضرت علامہ صاحب اس میں کیا لکھ گئے۔ سبحان اللہ۔ خیر آئیے جی، ابھی میں اگر اس طرف چلا گیا تو یہ سبق ہمارا رہ جائے گا۔ آئیے، مطالعہ کے بعد کیا بات آ گئی؟ محاضرات حضرت کی ہے، یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں جن کے محاضرات سیرت ہیں، محاضرات فقہ ہیں، وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں، وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی کا جو کام ہے وہ اس انداز کا ہے جیسے حافظے کی بنا پہ پچھلی ساری چیزوں کو ایک بندہ یاد کر کے پیش کر دیتا ہے، وہ بھی عجیب نچوڑ ہے ان کی کتابوں میں۔ علامہ صاحب کا حافظے کی بنیاد پہ پچھلی تاریخ بھی ہے، لیکن فتنوں کا مقابلہ انہی کے کیے ہوئے سوالات میں سے جو علامہ صاحب انہی میں سے جواب دے دیتے ہیں نا، سبحان اللہ، انہی کے لفظوں میں سے جواب دے دینا، یہ انہی کو اللہ پاک نے ڈھنگ عطا کیا تھا۔ اس کی انشاءاللہ میں آگے جب اسباق آئیں گے اس میں عرض کر دوں گا۔ ابھی آئے مشاہدہ کی طرف، ٹائم پہ بھی میری نظر ہے تو وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ مشاہدہ، بعض حضرات میری طرح ایسے ہوں گے یقیناً جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ سارے تو بچے ہوئے نہیں ہیں نا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بچے ساری زندگی نہ بچے رہیں گے نہ بچے رہیں گے، ایک بچے اور ایک بچے تو قابو میں آ ہی جائیں گے، تو بعض قابو والے بھی ہیں، اس لیے ٹائم پہ نظر ہے کہ وہ اپنے دیگر کاموں کو بھی وقت دے سکیں۔ مشاہدہ، نتائج اخذ کرنے ہیں، مشاہدہ سے نتائج اخذ کرنے ہیں۔ دیکھو، سامعین پر مطالعہ کی بات بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن مطالعہ سے زیادہ جو کارگزاری ہوتی ہے نا، کارگزاری، ماحول کی بات، پرسوں میں نے یہ دیکھا جی، ابھی روڈ پہ آتے ہوئے یہ دیکھا جی، کیسے آپ دیکھتے ہیں جب خطیب یہ بات کہتا ہے نا فوراً توجہ سب کی ادھر مبذول ہو جاتی ہے، یہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تبلیغی حضرات بھی کارگزاری بیان کرتے ہیں، یہ کارگزاری بھی مشاہدہ میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن نتائج نہیں اخذ کر پاتے۔ آئندہ آپ نے جو چیز دیکھنی ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، آپ کا ذہن ایسا بن جائے گا کہ آپ مشاہدہ سے نتائج اخذ کر سکیں گے، اور اس میں حالات حاضرہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں اخبارات بھی آ جاتے ہیں، خبریں بھی آ جاتی ہیں، اس میں دیگر جو یوٹیوبر گل کھلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو فیس بک پہ آ رہا ہے وہ بھی، جناب یہ سارا مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ آپ معاشرتی اور سماجی پہلوؤں پہ جب بھی کبھی بات کریں گے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ اس میں مشاہدہ کی باتیں مفید ہوتی ہیں، کارگزاریاں مفید ہوتی ہیں کہ لوگ اس وقت جو ہے نا اتنا آگے چلے گئے غصے میں اور بد اخلاقی میں کہ طلاقیں عام ہو رہی ہیں، سود عام ہے، یہ ساری چیزیں مشاہدے کی ہیں۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دکاندار کیا کر رہا ہے، بینکر کیا کر رہا ہے، سیاستدان کیا کر رہا ہے، یہ سب مشاہدے کی باتیں ہیں۔ مشاہدہ بھی ایک عالم کی تقریر کے مواد کا دوسرا اہم حصہ ہے۔ تو پہلی چیز مطالعہ، دوسرا مشاہدہ۔ دیکھیں، ختم نبوت پر تقریر کرنے کے لیے آپ نے مطالعہ کر لیا تھا، مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہے آپ کو پتہ ہو کہ ختم نبوت پر کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور قادیانی اور مرزئی ان کے کہاں کہاں مراکز ہیں، آپ کے شہر میں کتنے ان کے عبادت خانے ہیں، وہ کس طرح کی ارتدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، ان پر کہاں کہاں کون سا کیس ہوا ہے، کس کس دور میں عدالتوں نے کیا کیا فیصلے سنائے ہیں، یہ میرے پیاروں مطالعہ بھی آ جائیں گی، لیکن یہ مشاہدے کی چیزیں بھی ہیں۔
قادیانیوں کی جتنی سرگرمیاں ان پہ نظر رکھنا، تو یہ ختم عنوان کا، تو وہی بات آپ جو ہے مطالعہ کریں. جیسے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے پوچھا اور انہوں نے فرمایا کہ 10 منٹ 15 منٹ کتاب کا مطالعہ اور 10-15 منٹ اس پہ سوچنا. تو جب سوچیں گے تو اس میں حاصل مطالعہ بھی آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے گا، اور اس میں جو معاشرے میں آپ مشاہدے کے طور پہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو فوراً جب مطالعہ کر کے سوچنے بیٹھیں گے وہ بھی یاد آ جائیں گی. اچھا یہ مطالعے کے ساتھ فلاں کارگزاری فٹ ہو رہی ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو مطالعے کا آپ جب بوجھ ذہن پہ ڈالیں گے تو مشاہدے کی باتیں بھی اس کے ساتھ آ کے سیٹ ہو جائیں گی. تبادلے خیالات کیا ہے، اس کے عام پوائنٹ کیسے درج کرنے ہیں. بھئی آپ ختم نبوت پہ تقریر ہے، آپ کا تبادلہ خیالات جب تک معاشرے کے مختلف لوگوں سے نہیں ہوگا. ایک رکشے پہ آپ جا رہے ہیں، سائیکل والے کے ساتھ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ نے لفٹ لی ہے، آپ پوچھ لیتے ہیں بھائی ختم نبوت کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے، مرزا قادیانی کون ہے. وہ جو جواب دے گا نا اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو پتا چلے گا کہ معاشرے میں لوگوں کی معلومات کیا ہیں، پروفیسر کی معلومات کیا ہیں، ڈاکٹر کی معلومات کیا ہیں. تو یہ لوگوں سے تبادلہ خیالات جو آپ کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. تو جب آپ تقریر کرنے اب بیٹھیں گے، عنوان ختم نبوت کا ہے، یہ عظمت قرآن کا ہے، اس سے آپ کا مطالعہ بھی ہو گیا، مشاہدہ بھی آپ نے کر رکھا ہے، اس پر آپ نے تبادلہ خیالات بھی کر رکھا ہے. آپ کسی بھی عنوان کو ابھی جب سبق کے بعد سوچیں گے نا، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اچھا بڑے خطیب، مشہور خطیب جب تقریر کرتے ہیں یار، تو ان کی تقریر میں مطالعہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں، مشاہدہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تبادلہ خیالات کی باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ اس طرح اپنے موضوع کو کھولتے ہیں. آئیے میرے پیارو، اب آتے ہیں کہ آپ 5 باتیں آپ نے سوچی، ان میں عنوان، ان میں خاکہ سازی، ان میں مقام خطاب، لوگوں کی نفسیات، اور 5ویں چیز کیا تھی، تقریر کا وقت کتنا ہے. پھر تقریر کا مواد، مطالعہ، مشاہدہ اور تبادلہ خیالات. اس سے آپ کے پاس جو جمع ہے اس کو اب آپ نے سیٹ کرنا ہے 3 حصوں میں. پہلے کو ابتدائیہ کہتے ہیں، دوسرے کو وسطانیہ کہتے ہیں، تیسرے کو اختتامیہ کہتے ہیں. یہ مشکل نہیں ہے. ابتدائیہ میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے خطبے میں ایک آیت، اگر موضوع کے متعلقہ حدیث ہے تو وہ حدیث پاک یاد ہو پڑھیں، ورنہ صدق اللہ العظیم، درود شریف، ساتھ کوئی اگر شعر ہے موضوع کے متعلقہ پڑھیں. اگر نہیں ہے، میں نے آپ کو ایک تمہید بتا دی ہے، وہ جو مشق نقابت والا خطبہ ہے نا، وہ ہر جگہ پہ آپ فٹ کر سکتے ہیں. گویا کہ آپ کا وہ ابتدائیہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہہ دینا ہے کہ میری آج کی تقریر کا عنوان وہ ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت. اب وسطانیہ آپ کا شروع ہو جائے گا. وسطانیہ میں تقریر کی جو مرکزی جان اور مرکزی خلاصہ ہے، جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، اہم ترین بات، وہ آپ کو کہاں کہنی ہوتی ہے، وسطانیہ میں کہنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وسطانیہ ضائع ہو گیا، آپ یاد رکھیں یہ دل ہے، ابتدائیہ سر ہے، اور یہ کیا ہے، دل ہے. یہ وسطانیہ اگر یہ ضائع ہو گیا نا، اس میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے، تو پھر بعد میں وضاحتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ تقریر ختم کر کے جا رہے ہو تو پھر صحیح سیکٹری کو کہیں اچھا مجھے 2 منٹ اور دینا، میں نے یہ بات کہنی تھی، اور جو کہنی تھی وہ درمیان میں کہتے نا، میں نے یہ بات کہنی تھی، یہ تو رہ ہی گئی. تو جو مرکزی بات ہے، جو جان ہے تقریر کی، وہ ساری کہاں بیان کر دینی ہے، وسطانیہ میں. اختتامیہ میں کیا ہوتا ہے، اختتامیہ میں پچھلی بات کا مختصر سا اعادہ، اسی کو تھوڑا سا دوہرا کر تشکیل، ترغیب، ترہیب، ارادہ کے لیے لوگوں کو تیار کر لیں. مثال کے طور پہ آپ نے ختم نبوت پہ تقریر کی ہے، تو آخر میں کیا ہوگا، آخر میں جب آپ وسطانیہ میں بتا چکے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے اور اس پر اس انداز سے کفر نے حملہ کیا ہے، اب آخر میں آپ اس بات پہ آتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے کام کرو گے اور ختم نبوت کے منکرین کا راستہ روکو گے. یہ کیا ہو جاتی ہے، تشکیل ہو جاتی ہے. بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی فرمایا کرتے تھے، جو تقریر تشکیل کے بغیر چھوڑی جاتی ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے. اس لیے اپنا مزاج بنانا ہے، آخر میں ارادہ کرا لے. عظمت قرآن پہ تقریر کی آخر میں ارادہ کرا لے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، مدرسہ بننا ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے جی. یا مساجد مدارس کے تحفظ کی تحریک میں ساتھ دیں گے. یہ آپ عظمت قرآن کے عنوان کے ساتھ جو ہے وہ بات ارادے اور تشکیل کے طور پہ آخر میں لے سکتے ہیں. تو میں نے اس پورے مواد کو فٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا بتایا، کتنے حصے ہو جاتے ہیں، 3 ابتدائیہ،
وسطانیہ، اختتامیہ۔ اب یہ ساری ترتیب آپ چھوٹی سی پرچی پہ بھی لکھ سکتے ہیں جو آج میں نے عرض کیا ہے۔ پہلی 5 باتیں سوچنے والی، پھر آگے مواد کی 3 چیزیں، مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات، اور آگے اس مواد کو سیٹ کرنا ہے، ابتدائیہ، وسطانیہ اور اختتامیہ۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، آپ کسی بھی بڑے خطیب کو جب تقریر کرتے ہو سنیں تو ضرور اس بات پہ غور کریں کہ وہ اپنے موضوع کو کیسے کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجلسی اور عوامی تقریر۔ اب آپ لائیے حقیقت قرآن کو، جو میں نے حقیقت قرآن آپ کو دی تھی۔ اب جب میں بھی اس تقریر کو جلسوں میں بیان کرتا ہوں، حقیقت قرآن والی تقریر آپ نے ایک مضمون کے طور پہ پڑھی ہوگی، بس پڑھ کر ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ عملی مشق کرنی ہے۔ حقیقت قرآن والی تقریر کی عملی مشق کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اب سوچیں کہ اس میں مطالعہ کی چلو بات آ گئی، جسم اور روح کی بات ہے، مشاہدہ کی بات کیسے لاؤں، تبادلہ خیالات کی بات کیسے لاؤں، کیسے میں ایک عوام میں یہ بات ہر بندے کے دل و دماغ تک اتار دوں؟ تو اس کے لیے میں پھر خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے ہمیں 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا۔ تمہیدی بات آپ نے وہ مشق نکابت والا خطبہ پڑھ دیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب تقریر شروع ہوگی۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک کا نام روح ہے، دوسری کا نام جسم ہے۔ روح کو اللہ نے نہ نظر آنے والے جہان سے بنایا ہے، جسم کو اللہ نے نظر آنے والے جہان سے بنایا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جسم کو اللہ نے جس جہان سے بنایا، جسم کی ضرورتیں بھی اللہ اسی جہان سے پوری کر رہا ہے، اور روح کو اللہ نے جس جہان سے بنایا، روح کی ضرورت بھی اللہ نے اسی جہان سے پوری کی ہے۔ جسم اور روح دونوں ہوں تو انسان مکمل انسان کہلاتا ہے۔ جسم ہو روح نہ ہو، یا روح ہو جسم نہ ہو، پھر بھی کامل انسان نہیں۔ جسم میں روح ہوتی ہے تو جسم کی ویلیو، مقام، مرتبہ ہے، جسم کی عزت ہے، جسم کی شہرت ہے۔ جسم کی ساری عزت جب روح کی وجہ سے ہے تو پھر روح کا نمبر پہلا ہے، جسم کا نمبر دوسرا ہے۔ دوسرے نمبر کے جسم کے لیے اللہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت چلا دے۔ اب یہ دیکھیں، مطالعہ کے ساتھ مشاہدہ کی بات آنے لگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب آپ بیٹھے ہیں حیدرآباد، مثال کے طور پہ دلی کے ہیں، آپ کہتے ہیں دلی کے پلازے، دلی کی روڈیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ نے سنا نا، کیسے ان کی تقریر میں مطالعہ بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے، تبادلہ خیالات بھی ہوتا ہے۔ مشاہدہ ایسے کہ میں جا رہا تھا تو ٹرک کے پیچھے یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وہ اس ٹرک کے پیچھے لکھے ہوئے جملے کو بھی تقریر میں فٹ کر لیتے ہیں، دین کی تبلیغ کا وہ کام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کسی سے میری بات ہوئی یا کوئی اپنا واقعہ سنا دیتے ہیں، سکول کا، کالج کا، بچپن کا، اس طرح وہ تینوں چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ آپ ذرا کبھی سنیے گا کیسے اپنے موضوع کو وہ کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کہتے ہیں دلی کے پلازے، یہ روڈیں، یہ سڑکیں، یہ جناب غلہ منڈی، فروٹ منڈی، یہ سکول، یہ کالج، یہ اسپتال، یہ سب جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ جسم بھوکا ہو تو غذا کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، جسم بیمار ہو تو دوا کی ضرورت۔ جسم کے تقاضے اور ضرورتیں چلانے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا کارخانہ قدرت چلا دیا ہے، جس کا نمبر ہی دوسرا ہے۔ روح جس کا نمبر پہلا ہے، اللہ اس کے لیے اگر کوئی غذا اور دوا نہ بنائے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اب تبادلہ خیالات کی ایک بات آپ لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اپنے کسی دوست کے پاس گیا۔ کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ گزرا ہوتا ہے، بھئی میں ایک دوست کے پاس گیا، گاڑی سے اترا، وہ میری گاڑی کی خدمت تو شروع کر دے، گاڑی کو چھاؤں میں کھڑا کرے، یا آپ کسی کے پاس گئے گھوڑے پہ، وہ گھوڑے کی خدمت تو شروع کر دے، اور سوار تماشے دیکھے۔ اصل خدمت سواری کی ہوتی ہے یا سوار کی ہوتی ہے؟ سوار کی ہوتی ہے۔ سواری کی خدمت دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے، سوار کا خیال پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ سوار کی وجہ سے سواری کی عزت ہوتی ہے۔ روح سوار ہے، جسم سواری ہے، یہ وہاں سبق میں نہیں لکھا ہوا۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں، الفاظ آپ کے اپنے ہو، مفہوم کتاب والا ہو، مفہوم وہ مضمون والا ہو، مفہوم نہ چھوٹنے پائے، الفاظ آپ کے اپنے ہو۔ اپنے ان لفظوں کو بیان کرنے کے لیے جتنی آسان مثال لا سکتے ہیں وہ لائیں، تب مطالعہ اور مشاہدہ اور تبادلہ خیالات بن کے بات سامنے آئے گی کہ جسم کو اللہ نے سوار بنایا، پہلے نمبر، روح کو اللہ نے سوار بنایا، پہلے نمبر پہ رکھا، اور جسم کو اللہ نے سواری بنایا، دوسرے نمبر پہ رکھا۔ آج جسم سرکش ہو گئے، روحیں بھوکی ہے، روحیں بیمار ہیں، روحیں اس وقت منتظر ہیں خوراک اور غذا کی۔ روح کی غذا اور خوراک اور دوا اللہ نے اسی جہان سے بھیجی ہے، جس جہان سے اللہ نے روح کو بھیجا ہے۔
اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس طرح آپ نے اس مضمون کو کوشش کرنی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات میں ابتدائیہ، وسطانیہ اور اختتامیہ کا لحاظ رکھ کے، ٹھیک ہے نا جی؟ شروع میں اصولوں کی پابندی کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ قوم کی زبان ہوں گے، خطیب قوم کی زبان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور زبان پہ جو ہمارے الفاظ آتے ہیں نا، ان لفظوں کے پیچھے خیالات ہوتے ہیں، خیالات کا لباس الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے خیالات کو اچھا لباس پہنائیں، یعنی الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہو، الفاظ کا ذخیرہ۔ کل کسی نے سوال کیا تھا ذخیرہ الفاظ، یاد رکھیں ایک اچھے خطیب کے پاس، ایک بڑے خطیب کے پاس تقریباً 300 لفظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، 300 400، انہی کے جوڑ توڑ سے وہ الفاظ بناتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ الفاظ کا ذخیرہ ہمیں بنانا چاہیے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو الفاظ معانی اور اسی طرح الفاظ متضاد، متقاربات، اور اسی طرح مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث، واحد جمع، یہ سب آتے ہوں، الفاظ کا ذخیرہ خود بخود بڑھتا جائے گا۔ مترادفات نہ آتے ہوں تو الفاظ کا ذخیرہ کیسے بڑھے گا؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے وطن میں بی اے اور ایم اے کے جو اردو کے پائلٹ سپر ون خلاصے سے بنے ہوئے ہیں، بی اے کی اردو ہے، ایم اے کی اردو ہے، ایف اے کی اردو میں بھی، آپ ان کی ذرا جو اردو والی گرامر کا حصہ ہے نا اس کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس بہترین الفاظ کا ذخیرہ آئے گا۔ ڈکشنری بھی دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں لفظ تو ہوں لیکن اندر معنی کوئی نہ ہو، یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چھلکا ہو مغز ہی کوئی نہ ہو، بادام لے آئے، اخروٹ لے آئے اور اندر مغز کوئی نہ نکلے، چھلکا ہو۔ آج تقریریں کیا رہ گئی؟ لفاظی، اندر معنویت کوئی نہیں ہے۔ تقریر سن کے جانے والا وہ کہتا ہے بس خطیب صاحب کا جوش تو تھا، ولولہ تھا، ہاتھ بھی مار رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن مجھے کچھ پلے نہیں پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چھلکا تو ہے، مغز نہیں ہے۔ میں نے کتنے لفظ بولے ہیں؟ یہ آخر میں جو کہہ رہا ہوں، خطیب قوم کی زبان ہوتا ہے، زبان لفظوں سے بنتی ہے، اور الفاظ خوبصورت خیالات کے لیے الفاظ لباس ہوتے ہیں۔ اپنے خیالات بھی اچھے رکھیں اور ان اچھے خیالات کو اچھا لباس پہنائیں، یعنی اچھے الفاظ استعمال کریں، لیکن لفظوں کے پیچھے لگ کے کہیں ایسا نہ ہو معانی اور مطالب اور مفاہیم رہ جائیں اور مقصدیت والی خطابت نہ رہے، صرف لفاظی والی رہ جائے۔ اس کو میں نے کیا عرض کیا کہ مغز بھی ہو، چھلکا بھی ہو، لفظ بھی اچھے ہو اور ان لفظ کے مطالب اور مفاہیم اور جو مقصدیت حاصل کرنی ہے وہ بھی جاندار ہو، آپ کا مشن بڑا عظیم ہو جس کے لیے آپ یہ لفظ بول رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا کہ چھلکا بھی ہے، مغز بھی ہے، صرف چھلکا و مغز نہ ہو، یہ ناکارہ ہے بات۔ اب جب ٹینکی میں پانی ہو تو ٹوٹی کھولے تو پانی نکلتا ہے نا، ٹینکی میں کچھ نہ ہو، ٹوٹی کھولے تو شاں شاں کی آواز آتی ہے۔ آج خطابت لفاظی والی رہ گئی، وجہ معنویت نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، مشاہدہ نہیں ہے، تبادلہ خیالات نہیں ہے، اصول و ضوابط کی پابندی نہیں ہے، شاں شاں لفاظی تو ہو رہی ہے، اندر مغز کوئی نہیں، چھلکا تو ہے۔ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ ابھی تو وہ ایک شعر پڑھوں، آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بازوق طبیعت کو اکثر اس وقت بھی ٹھیس پہنچی ہے جب ذوق طلا تم باقی ہو اور سامنے ساحل آ جائے۔ تو ابھی تو میرا تیرنے کو دل کر رہا تھا، ابھی تو اڑان بھرنے کو دل کر رہا تھا، اور ٹائم دیکھا تو ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ بس بازوق طبیعت کو اکثر اس وقت بھی ٹھیس پہنچی ہے جب ذوق طلا تم باقی ہو اور سامنے ساحل آ جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے اندر کا خطیب باہر آئے گا اور آپ بڑی دیر اور دور تک دعائیں دیتے رہیں گے اس کام کے لیے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں اکٹھا کیا ہے، آئندہ بھی اکٹھا رہنے کی چاہت رکھیں گے، لیکن محنت شرط ہے۔ تو سارے حضرات عہد کریں، ارادہ کریں، جیسے کل حقیقت قرآن کی تقریر کر کے مجھے بھیجنا بھول گئے تھے نا، اب یہ کام نہیں بھولنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو تقریر بھیجوں گا محبت محبوب دو عالم، بڑی آسان سی تقریر ہے۔ چھوٹی چھوٹی تقریریں ہم اس لیے دے رہے ہیں
کہ آپ ان سے ذرا بڑی چیزوں کی طرف آئیں گے، ساتھ ساتھ تقریر دینا بھی ہے، ساتھ ساتھ سبق پڑھانا بھی ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں. سبق جو آپ کو دیا، اس سبق کی روشنی میں آپ نے کسی بھی عنوان، کسی بھی موضوع کی تیاری کرنی ہے. اب ہمارے پیچھے اسباق رہ گئے، درس قرآن مجید، درس حدیث پاک کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آیات الصحابہ کا ایک ہمارا مخصوص سبق ہے، اس پر پورا دورہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف ایک سبق ہوگا، درس سیرت نبی. ٹھیک ہو گیا جی. اس طرح درس تواریخ اور اقوام عالم کو آپ نے دعوت اسلام دینی ہے. اب دیکھیں سکھ ہے، سکھ مشرک نہیں ہے، سکھ موائد ہوتے ہیں، ہندو مشرک ہیں دونوں کافر. اب آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ ہند میں بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کافر کی کون سی قسم ہے، یہ کون سی ہے. قادیانی ہے. ہمارے ہاں قادیانیوں کے حوالے سے بات اور طرح سے کی جاتی ہے، یہاں آئین نے ان کو کافر قرار دیا ہوگا، اور وہاں قادیانیوں کے حوالے سے شاید ایسی کوئی حکومتی سطح پہ کوشش نہیں ہوگی، مسلمانوں کی اپنی ایک جہد ہوگی. تو ان ساری دنیا کی جو اقوام ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان کے حوالے سے کام کرنے کا دائرہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس پر بھی انشاءاللہ سبق ہوگا. باقی میرا ایک مشورہ ہے کہ اس گروپ کو سبق اور کورس کے بعد بھی ختم نہ کیا جائے. انشاءاللہ ہم ویسے جیسے ایک بات چیت چلتی رہتی ہے نا، کبھی مطالعہ، کبھی مشاہدہ، کبھی تبادلہ خیالات، اس طرح کی باتیں آپس میں شیئر کر لیا کریں گے. کوئی نہیں، اللہ ملاتا بھی رہے گا. ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار کوئی ایسی ملاقات بھی ہو جائے کرے گی. یہ میرا ایک مشورہ ہے، کوئی لازم نہیں ہے. آپ حضرات پرسنل میں مجھے اپنے نام، ولدیت پرسنل میں الگ الگ، اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جس نے سند میں لکھنے ہیں اس کے لیے خاصا مشکل ہو جانا ہے. پرسنل میں نام، ولدیت، اپنا جو ادارہ ہے، جیسے دارالعلوم دیوبند میں آپ پڑھ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند بھی لکھیں، اپنا شہر بھی لکھیں. انشاءاللہ یہ سند آپ یاد رکھیں گے، اچھی بنا کے آپ کو انشاءاللہ آن لائن بھیج دیں گے، اس کا پرنٹ آپ نکلوا لیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے کرنے ہیں، نام، ولدیت اور اپنا جامعہ اور آبائی شہر جو بھی ہے، تاکہ ہم بھی چلو لسٹ میں لکھ لیں اور یاد رکھیں کہ کوئی بنگلور سے ہے، کوئی لکھنؤ سے ہے. آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور بڑی دل میں محبت ہے. اللہ اس محبت کو قائم اور دائم رکھے. اور کوئی سوال ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں. جلدی سے شاباش سوال کر سکتے ہیں. آخر میں جو شعر کہا گیا ہے ذرا وہ دوہرا دیا جائے. سوال نہیں آ رہا آج. یہ دیکھیں، تقریر کے دوران بعض دفعہ بے تکلفی میں ہاتھ سر پہ بھی رکھ لیے جاتے ہیں. یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے، اظہار محبت کے لیے. یہ دیکھیں، یوں اظہار محبت کے لیے کہ آپ جناب ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سر آنکھوں پہ، یہ اظہار محبت کے لیے. آپ جب ہاتھ ادھر رکھیں گے، اظہار جذبات کرنے ہو تو مٹھی یا مکہ لہرا کر فضا میں، یہ اظہار جذبات ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ انگشت شہادت کا اشارہ بہرحال آپ کو کرتے رہنا ہے. انگشت شہادت کا اشارہ، اس سے اشارے کھلیں گے، اشارے چلیں گے. دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کا استعمال اشارے میں ضرور کریں، اور دونوں ہاتھوں کے اشارات بھی کرنے کی کوشش فرمائیں. اور اظہار محبت کا بھی پتہ ہو، اظہار جذبات کا بھی پتہ ہو، اظہار نفرت کا بھی پتہ ہو. اور یہ جو ہے نا، اس طرح یہ جو دائیں آنکھ ہے، دائیں آنکھ کے قریب سے ایسے اشارہ آگے جائے گا نا، تو یہ آپ گویا کہ کسی پہ دلیل قائم کر رہے ہوں گے. یہ بات کہی ہے میں نے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس بات کی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ گفتگو کے ساتھ میچ ہو جائیں گی. کہتے ہیں شعر دوبارہ دہرا دیں، بازوق طبیعت کو اکثر اس وقت بھی ٹھیس پہنچی ہے جب ذوق طلا تم باقی ہو اور سامنے ساحل آ جائے. درس قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. میں نے کل درس دینا ہے، درس قرآن مجید پہ الگ سبق ہوگا، لیکن میں آپ کی خدمت میں چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. درس قرآن مجید میں بھی درس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک موضوعاتی درس ہوتا ہے، ایک مسلسل درس ہوتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مسلسل درس دے رہے ہیں، جیسے پہلا پارہ پھر دوسرا پارہ، اس میں مختلف مضامین، ایک رکوع میں، ایک سورت میں کئی طرح کے مضامین ہوتے ہیں. اور موضوعاتی درس کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے موضوع طے کر لیا اور پھر اس پر آیات لے آتے ہیں.
علم کا موضوع ہے، تقوی کا موضوع ہے، یہ موضوع پہلے طے کر لیا، آیات مختلف جگہوں سے لے آئی، یہ موضوعاتی درس ہے، اور جو درس چل رہا ہوتا ہے اس کو مسلسل درس کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلسل درس ہو، اس میں تو جو جو مضامین آ رہے ہیں آپ کو ان کو بیان کرنا ہے، اور موضوع اگر آپ نے خود بنا لیا ہے تو پھر اس کے مطابق آپ کو، جب تفاسیر کی فہرست آپ دیکھتے ہیں نا، تو تفاسیر کی فہرست میں اگر تقوی موضوع ہے تو تقوی لکھا ہوگا۔ گوگل پہ ویسے بہت آسان ہے، تقوی لکھیں گے تو قرآن میں جہاں جہاں تقوی ہے وہ ساری آیات آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ جہاں جہاں علم ہے وہ ساری آیات۔ مضامین القرآن پہ الگ کتابیں ہیں، سید ممتاز علی دیوبندی کی ایک کتاب ہے مضامین القرآن، مضامین قرآن۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا جو ترجمہ قرآن ہے، شروع میں مضامین لگے ہوئے ہیں کہ توحید پر قرآن میں کہاں کہاں مضمون ہے، رسالت پر کہاں کہاں ہے۔ وہ جب آپ موضوعاتی درس دیں گے تو ختم نبوت پر آپ کو پتہ ہو، جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے ختم نبوت کامل، 100 آیات۔ اب 100 آیات کہاں کہاں سے انہوں نے اکٹھی کر دی، ان کتابوں پر بھی آپ کی نظر ہو تو مسلسل درس ہے، تو وہ تو آپ کو تفسیر میں جیسے جیسے آیت ہے اس کے مطابق آپ دیتے چلے جائیے۔ اور اگر آپ نے کسی عنوان کو خود طے کر کے اس کے تحت آیات جمع کی ہیں تو پھر اس عنوان کے تحت یہی طرز ہوگا کہ آپ ابتدائیہ، وسطانیہ اور اختتامیہ، ابتدائیہ میں فضائل، درمیان میں جا کے آپ جو مرکزی خلاصہ ہے درس کا وہ بیان کر دیں گے، اور آخر میں ترغیب ترہیب یہ ارادہ یا تشکیل کر دیں گے۔ یہ میں نے مختصر کا بتایا، اس سے قرآن کا ہمارا الگ انشاءاللہ سبق ہوگا۔ میں آپ کو رکھے حضرت، کیونکہ بیان کرنے کے وقت نفسیات پر نفسیات دیکھو اپنے آثار تو نا نفسیات کو پرکھ کر سکتا ہے، خود بندہ فضل ہو جائے تو دوسرے کی نفسیات کیا ہے، جب اپنی نفسیات پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنی نفسیات پہ کنٹرول ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں جب میری تقریر لمبی ہو رہی ہوتی نا جمعے میں، تو ایک بابا مجھے گھڑی دکھاتا تھا، ایسے ایسے گھڑی دکھاتا تھا، دور بیٹھے ہوئے گھڑی کے لشکارے مارتا تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں ٹائم سے آگے نکلنا شروع ہوتا تو میں نے اس بابے کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا، جب ٹائم سے تقریر آگے جانا شروع ہوتی نا تو میں ادھر دیکھتا ہی نہیں، میں اس طرف دیکھ کے اگلی باتیں ساری کر کے تقریر بھی لمبی کر لیتا، اس کی گھڑی دکھانے کا اثر ہی نہیں لیتا کہ تو لشکارے مارتا رہے، میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اعصاب پہ قابو ہونا چاہیے۔ ٹیبل ٹاک میں اعصاب اپنے پہ قابو ہوگا تو دوسرے کے اعصاب پہ آپ حاوی ہو جائیں گے، ٹیبل ٹاک میں یہی چلتا ہے۔ تو خطیب کو ایک ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے کسی درجے میں۔ دیکھو نا اعصاب پہ کیسا قابو۔ چلو جاتے جاتے آپ کو ایک عجیب بات سنا دیں۔ ایک اسی انگریزی کی کتاب میں ایک بات میرے سامنے سے گزری کہ بہت بڑا کوئی پروفیسر تھا اور مقرر بھی تھا، خطابت سے بھی بڑا لگاؤ تھا اور نفسیات بھی اس نے پڑھ رکھی تھی۔ اس کے پاس ایک ڈاکو آ گیا رات کو، بہت مالدار تھا پروفیسر اور نفسیات اور خطابت کا ٹیچر تھا۔ اچھا اچانک ڈاکو آ جائے، آپ بتائیں کیا کریں گے؟ وہ ہے بھی جوان، آپ بوڑھے ہیں، دولت مند ہیں، مارے گا بھی، لوٹے گا بھی، سب کچھ کرے گا، لیکن اس بندے کو اعصاب پہ اتنا قابو تھا، وہ فوراً اس کو کہنے لگا ڈاکو کو، یہ کون سی بہادری ہے کہ تم 3 بندے میرے اوپر حملہ آور ہو گئے؟ نہیں سمجھے آپ؟ وہ تھا ایک اندھیرے میں نا، جب اس کو کہا نا یہ کون سی بہادری ہے کہ تم 3 بندے نہتے آدمی پہ حملہ آور ہو گئے، اس نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، اس نے یکدم اٹھ کے جتا مارا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے لیا اور کہا چل اب بتا۔ اتنا ہی ڈرانا ہوتا ہے نا، کیسے عجیب پکڑا۔ کہتا ہے تم 3 بندے نہتے پہ آ کے سوار ہو گئے ہو، یہ صرف اس کو پزل کرنے کے لیے، آپ سمجھ گئے؟ حضرت امام صاحب کے دور میں چور نہیں پکڑا جا رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا، نفسیات دیکھیں، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چور انہی لوگوں میں سے کوئی ادارہ ہوگا یا جیسے کوئی فیکٹری ہے، کوئی اس طرح کا دکان کا ماحول ہوگا، بہرحال بازار کے اندر جیسے کسی ملازم نے چوری کر لی اور سب کو بٹھا لیا، کہا کہ ہمیں چور کا پتہ چل گیا ہے، حالانکہ پتہ کوئی نہیں تھا، صرف چور پکڑنا تھا۔ کیا کہا؟ ہمیں چور کا پتہ چل گیا ہے۔ ساتھی کہنے لگے تم نہ بھی بتاؤ، ہمیں چور کا پتہ چل گیا، جس کے سر پہ نا، جس کے سر پہ مور کا پر ہے اس وقت وہ چور ہے۔ اب یہ جب بات کی نا تو فوراً ایک بندے نے سر پہ ایسے ہاتھ لگائے، کھجلی کی نا، حضرت نے فرمایا یہی چور ہے، اس لیے کہ بے دہانی میں فوراً اس نے کہا بید پکڑا گیا، سر ادھر مور کا پر کدھر آ گیا؟ حضرت نے کہا یہی چور ہے۔ اعصاب پہ قابو اس چیز کا نام ہوتا ہے،
ٹھیک ہے جی. تو اعصاب پہ، اپنے اعصاب پہ قابو رکھیں. اعصاب پہ قابو رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اعصاب تم جائیں، نہ اعصاب کو ریلیکس رکھے، گھبرائے نہیں، پیشانی پہ سلوٹ نہ آئے. اور یہ جب آپ گفتگو اشارات کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس سے انسان کو اپنے اعصاب پہ قابو مل جاتا ہے اور اگلے کی نفسیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس وقت یہ کیا چاہ رہا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، اس وقت یہ کیا کر رہا ہے، اعصابی جنگ اور اپنے اشاروں سے، اپنے انداز سے کیا کہہ رہا ہے اور میں نے اس پہ حاوی کیسے ہونا ہے. بس اس بات کا خیال انشاءاللہ ایسا حضرت ایسا تشکیل کس اللہ طریقے پاک سے عطا کریں کر یہ دیں گے اور بتائیے. یہ آپ کے عمل کا حصہ بن جائے گی. باقی سوالات اچھے ماشاءاللہ آپ کر لیتے ہیں. سوال کرنا بھی تو ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا، جواب دینا تو چلو ہے ہی ہے، لیکن سوال کرنا بھی یہ خود ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اشعار پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتانا ہے. کل میں نے پی ڈی ایف جو بھیجا تھا اس میں آخری صفحات 11 12 13 وہ سارے اشعار تھے. اس ذرا پی ڈی ایف کو دیکھ لیجئے گا، اس میں اشعار پڑھنے کا طریقہ بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے. انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. گروپ میں ذرا تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیا کریں. کوئی بات چیت کرنا، پوچھنا، وائس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. گپ لگانے کا دل بھی کر رہا ہو تو کوئی بات نہیں، لکھ کر کوئی لطیفہ چھوٹا سا بھیجا جا سکتا ہے. ویسے سبق ہی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. عام دنوں میں پھر انشاءاللہ باقی باتیں چلتی رہیں گی. دارالعلم و تحقیق والے سارے حضرات کا بہت شکریہ. اپنی مصروفیات میں سے آپ سب وقت نکالتے ہیں. اللہ آپ کو قیمتی سے قیمتی تر بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے بہت سارے دوست احباب نے، آپ حضرات اتنے دور بیٹھے ہوئے، آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ جس جس کی جو ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے. اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر. غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے. قسم تیری بخشش و عطا کی، فقیر ہیں تیرے در کے داتا. جو ہم کو دینا ہے بے طلب دے، سخی کے در پر سوال کیسا. تیری عطاؤں کے آثروں پر تیرے غلاموں کی زندگی ہے. عروج بخشا ہے جن کو تو نے، انہیں خیال زوال کیسا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.